الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله ان کنتم صادقین ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ کا کام ہے سمجھانا اور آپ ان کو سمجھاتے رہیے، اور پھر نبی کے بارے میں جو وہ الزامات لگاتے تھے کہ یہ کاہن ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، اللہ نے ان کی تردید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں فذکر فما انت بنعمت ربک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کرتے رہا کیجئے، سمجھاتے رہا کیجئے، آپ پر میری نعمت ہے جو میں نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، اور یہ نعمت ہے، اور آپ کاہن نہیں ہیں۔ کاہن ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جن کے پاس جن وابستہ ہوتے تھے اور جن ان کو خبریں دیا کرتے تھے، یہ پھر لوگوں کو سناتے تھے، وہ لوگ کاہن ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ ایسی باتیں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھیں نبی ان کو بتاتے تھے، تو نبی کو کہہ دیے کاہن ہے۔ فرمایا ولا مجنون، نہ آپ مجنون ہیں، یعنی نہ دیوانہ ہیں نہ کاہن ہیں۔ کاہنوں کا دوسرا معنی جادوگر بھی ہے، نہ آپ جادوگر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ آپ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے۔ دارالندوہ میں کافر جمع ہو گئے، کہنے لگے یہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کے بارے میں ہم ایسی بات کریں جو لوگ ان پر یقین کریں، ان کے پیچھے نہ لگیں۔ تو سب نے کہا کہ سب مل کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کاہن ہے اور جادوگر ہے، دیوانہ ہے، یہ بات پھیلا دیں۔ کہا کہ اگر یہ شاعر ہیں تو شاعر مرتا ہے تو اس کی شاعری ختم ہو جاتی ہے، یہ نبی مر جائے گا تو اس کا نظریہ بھی ختم ہو جائے گا۔ محمد یہ شاعر ہیں تو شاعر بس کچھ وقت شاعری ان کی ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے تو آپ بتا دیجئے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کہنے لگے ہم اس کے موت کا انتظار کریں گے، جب مر جائے گا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، اے نبی آپ ان کو بتا دو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ میری موت کے بعد میرا مذہب دین ختم ہو جاتا ہے یا اور بڑھ جاتا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تمہاری نسلیں بھی دیکھیں گی، میری نسلیں بھی دیکھیں گی، بلکہ تمہاری زندگی میں ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ اللہ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا جب کاہن کا اور مجنون کا، شاعر کا بات نہ بنی
لوگ پھر بھی دیوانہ وار نبی پر ایمان لانے لگے۔ تو اب انہوں نے کہا یہ شاعر ہے، یہ جیسے ہی یہ مر جائے گا تو اس کا مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا آپ ان کو بتا دو قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، کیا دیکھ لو میں ختم ہوتا ہوں یا آگے بڑھتا ہوں، میری دعوت آگے بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا یہ کہتے ہیں خود بناتا ہے، نہیں یہ خود نہیں بناتا، یا ان کو یقین ہے خود نہیں بناتا پر ایمان بھی نہیں لاتے۔ جب یقین کر لیں کہ بھئی یہ خود نہیں بناتا پھر ان کا ایمان لانا چاہیے، لیکن یہ یا کہتے ہیں کہ یہ خود بناتا ہے اور جو ہے تو بلکہ ایمان نہیں لاتے یہ لوگ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے تو ان کو کہیں کہ وہ بھی لے آئیں اس جیسا کلام اگر وہ سچے ہیں کہ آپ خود بناتے ہو۔ یعنی یہ بھی بڑے عقل مند ہیں، یہ بھی بڑے شاعر ہیں، اور یہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو عجمی کہہ دیں یعنی گنگے، ہمارے مقابلے میں شعر و شاعری کہنے والا سمجھدار اور عقل مند کوئی نہیں ہے۔ تو اے نبی آپ بتا دو ان کو، تم بھی بنا کر لے آؤ ایسی باتیں جو نبی لاتا ہے، نبی اللہ کی طرف سے لاتا ہے، اگر تم سچے ہو تم ایسی باتیں بنا کر لے آؤ۔ ایک جگہ اور اللہ نے چیلنج کیا فاتو بصورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تم جو کہتے ہو نبی خود بناتا ہے یا کوئی اور بنا کر دیتا ہے، تم بھی اپنے معبودوں کو بلاؤ، اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، سب مل کے اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ وہ صورت کون سی تھی؟ صورت کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ نبی نے لکھوا کر بیت اللہ پر لگا دیا کہ اگر تم کہتے ہو یہ کلام خود بناتا ہے اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی، بڑی شاعری کی، بڑی باتیں کی، لیکن جب وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے وہ دوسرا سننے والے کہتے تھے یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے اس کے سامنے اس کے قریب برابر دوسرا انہوں نے لگایا ہی نہیں، یہاں تک کہ خود یہ جو کاغذ تھا وہ ہواؤں سے برسات سے یہ ختم ہو گیا، لیکن ان کے مقابلے میں وہ صورت بھی نہیں لا سکے، چھوٹی سی صورت جو اللہ نے ان کو چیلنج کیا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ چیلنج کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے اس جیسی باتیں تم لے آؤ جو قرآن کی باتیں نبی تمہیں سناتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود بخود بن گئے ہیں، بغیر کسی بنانے والے کے ایک بن گئے ہیں؟ نہیں، یہ پیدا خود نہیں ہوئے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا یہ خود دوسروں کو بنانے والے ہیں؟ نہیں، نہ یہ خالق ہیں اور نہ خود بنے ہوئے ہیں۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمانوں کو بنایا یا زمین کو بنایا؟ بلکہ یہ یقین نہیں لاتے اور یقین نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ ایمان بھی نہیں لاتے اور یقین بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔